سلسلہ سیرت ازواج مطہرات میں آج ہم ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سیرت جانیں گے۔ آپ کا نام و نسب۔ آپ کا نام صفیہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: صفیہ بنت حیی بن اخطب بن سعید بن عامر بن عبید بن خزرع بن ابی حبیب بن نظیر، جبکہ والدہ کا نام برہ یا ضرہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سمویل کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت۔ آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد ہوئی۔ خاندانی پس منظر: سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حیی قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ پہلا نکاح: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب تقریباً 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مستقم القرظی سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد سلام بن مستقم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ سلام بن مستقم اپنے قبیلہ بنو قریظہ کا سردار تھا۔ اسلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مستحکم کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بعد میں آپ ایمان لائے اور جلیل القدر صحابی بنے۔ مدینہ سے جلا وطنی: آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر و رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریش بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس لائے۔ ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائے۔ اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے در پر ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکے لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حیی بن اخطب اور چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حیی بن اخطب
اور سلام بن ابی حقیق، کنانہ بن ربیع کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ دوسرا نکاح۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی حقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعے القموس کا حاکم تھا۔ جنگ کی تیاریاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حیی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریاں شروع کی۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو۔ غزوہ ذی قرد۔ یہود نے قبیلے غطفان کو بھی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ عیینہ بن حصن نے چند افراد کے ساتھ مل کر یہ شرارت کی کہ مقام ذی قرد، جو کہ ایک چراگاہ کا نام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چر رہی تھی، اس پر حملہ کر دیا۔ اونٹنیوں کی حفاظت پر مامور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ان کی بیوی کو گرفتار کر لیا اور 20 اونٹنیاں ساتھ بگا لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اوقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حملے کا علم ہوا تو انہوں نے تیز رفتاری سے پیدل دوڑ کر حملاوروں کو جا لیا۔ ابھی وہ ایک جگہ پر اونٹنیوں کو پانی پلا رہے تھے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ایسی تیر اندازی کی کہ تمام حملہ آور زخمی ہو کر فرار ہو گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اونٹنیاں واپس چھڑا لائے۔ اس لیے 3 دن بعد غزوہ خیبر پیش آیا۔ غزوہ خیبر۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود و دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے تک جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلے بنو غطفان اور قبیلے بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سباع بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرما کر خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کسی طریقے سے یہودیوں کو خفیہ طور پر مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع دے دی۔ پہلے تو یہود نے کھلے میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک میدان میں نکل آئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کچھ دن لگ جائیں گے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام رجیع میں فوجیں اتاری، خیمے اور بار برداری کا سامان یہاں اتار دیا، جبکہ اصل لشکر نے خیبر کا رخ کیا۔ مقام صحابہ پر پہنچ کر نماز عصر ادا کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ستو نوش فرمایا۔ رات ہوتے ہوئے لشکر خیبر کے قریب پہنچ گیا تھا اور عمارت نظر آنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا اور یہاں رک کر دعا فرمائی۔ دوسرے دن خیبر پہنچے۔ یہود ایسی بزدل قوم تھی، جب انہوں نے علیہ السلام کی جنگی تیاریاں دیکھی تو کھلے میدان کے بجائے قلعے کے اندر بند ہو کر لڑنے لگے۔ قلعہ قموس کی فتح۔ خیبر کی آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصے میں 5 قلعے تھے: قلعہ ناعم، قلعہ سعد بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ ابی اور قلعہ نزار۔ ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نطات کہلاتا تھا اور باقی 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا حصہ کتیبہ کہلاتا تھا۔ اس میں صرف 3 قلعے تھے: قلعہ قموس، یہ بنو نذیر کے خاندان ابو حقیق کا قلعہ تھا، قلعہ وطیح اور قلعہ سلالم۔ یہودیوں نے اپنی خواتین اور بچے قلعہ قموس اور نطات میں، جبکہ دیگر سامان و اسلحہ وغیرہ قلعہ ناعم میں محفوظ کر لیا اور ہر قلعے پر تیر انداز مقرر کر دیے۔ مسلمانوں نے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی ہوئے اور 1 شہید ہوئے۔
قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا قلعہ تھا جو ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن یہ فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اسے عالم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خواہش کرنے لگے کہ کاش کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو جائے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ انہیں آنکھ کی تکلیف ہے، اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ پر لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی حارث مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب جنگی اشعار پڑھتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ اور خوت پہنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب میں اشعار پڑھے اور مرحب کے سر پر اتنے زور سے تلوار کا وار کیا کہ جس سے خوت 2 ٹکڑے ہو گیا اور مرحب 2 دڑوں میں کٹ کر رہے۔ اس کی ہلاکت کے بعد باقی یہودی خوفزدہ ہو کر قلعے میں جا گھسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے پورا زور سے اکھاڑ ڈالا۔ اس کے بعد آپ نے اس دروازے کو قلعہ قموس کے آگے والے گڑھے پر رکھ کر تاکہ مسلمان گھوڑوں سمیت قلعے میں داخل ہو سکے۔ اسلامی فوج داخل ہوئی، یہودی سہم گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ قموس بھی فتح ہو گیا۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ خیبر کی نصف پیداوار۔ فتح کے بعد خیبر کی زمین تقسیم کی گئی، لیکن اہل خیبر نے گزارش کی کہ زمین ایسے ہی رہنے دی جائے، ہم پیداوار کا نصف حصہ ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور کاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتے، جو فصل کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اہل خیبر سے کہتے کہ ان میں سے جو حصہ چاہو لے لو۔ خیبر میں قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد کچھ عرصے تک خیبر میں مقیم رہے۔ تمام تر امن و امان کے باوجود بھی یہودیوں کی اسلام دشمن سازشیں ختم نہ ہوئی۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مرحب کی بابی زینب نے کھانے کی دعوت دی اور کھانے میں زہر ملا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالہ لینے کے بعد کھانے سے ہاتھ روک لیا، جبکہ ایک صحابی حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ زہر کی وجہ سے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بعد میں زینب نے جرم کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذاتی طور پر معاف فرمایا، لیکن وہ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں پھر قتل کی گئی۔ مال غنیمت۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان جنگ جو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک و خون میں لتڑی ہوئی پڑی تھی۔ ان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں تھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لاشوں کو دیکھا تو بالکل تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھی تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال،
تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتڑے پڑے ہیں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ صحابہ کرام کا مشورہ۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صفیہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہے، خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ سیدہ صفیہ کو اختیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اپنی گھر چلی جائے اور اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ قبول اسلام۔ اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئی۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تمہارے والد برابر میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کرو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہتی ہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں تو آپ کی دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی، اور اب نہ تو ان میں کوئی میرا باپ بھائی ہے۔ آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے تو میرا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ صفیہ ام المؤمنین بنتی ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی انہوں نے پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر آپ جب صدر روحہ کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض سے پاک ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے، شب عروسی گزاری اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی۔ ان کا حق کے مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندی نہیں ہیں۔ دعوت ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہو کر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کی تذکرہ مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لائی۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے تو انہوں نے اپنی کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کی، اور ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائی تھی انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں پوچھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے واقف نہیں تھی تو کہا کہ یہودیہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا، نہیں بلکہ صفیہ مسلمان ہو چکی ہے اور اس کا اسلام بہت اچھا ہے۔ ایک خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ سید صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ایک زخم کا نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سید صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خاوند کنانہ بن ابی حقیق کو سنایا تو اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے، میرے منہ پر زور سے تپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئی۔ محبوبانہ تنبیہ: خاوند بیوی ہونے کے ناطے بعض ایسے امور بھی پیش آتے ہیں جن کا تعلق فطری زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی ازدواجی زندگی امت محمدیہ کی خواتین کے لیے اپنے اندر کئی حکمتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حالات امت کی تعلیم کے لیے تھے، اس لیے بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے جن سے امت نے دوچار ہونا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ناخوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور فرمایا، آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی باری کسی صورت میں کسی کو بھی نہیں دیتی، لیکن اگر آپ میرا ایک کام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری کا دن آپ کو دیتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کے لیے راضی ہو گئی اور زعفران کی رنگی ہوئی ایک چادر لے کر اس پر پانی چھڑکا تاکہ اس کی خوشبو خوب مہک جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ تمہاری باری کا دن نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر تمام صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئے۔ واللہ صفیہ سچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کی حالت کو دیکھا تو آپ کا دل بھرایا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ لونڈی کو آزاد کرنا۔ خلافت فاروقی کے زمانے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی نے امیر المؤمنین سے شکایت کی کہ ام المؤمنین میں ابھی تک یہودیت کے کچھ اثرات باقی ہیں، کیونکہ وہ اب بھی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں، جیسے کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور یہودیوں سے دلی لگاؤ بھی رکھتی ہیں۔ چنانچہ بات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی کہہ رہی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے خود ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چل کر آئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب سے اللہ نے مجھے ہفتے کے دن کے بدلے جمعے کا دن عنایت فرمایا تو ہفتے کے دن کی محبت میرے دل سے نکل گئی ہے۔ باقی چونکہ یہودی میرے قریبی رشتہ دار ہیں تو مجھے صلہ رحمی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب سے مطمئن ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حق گوئی کو سراہا۔ اس کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی کو بلا کر پوچھا، تو نے امیر المؤمنین کے پاس جا کر میری بیجا شکایت کیوں کی؟ کس چیز نے تجھے اس الزام تراشی پر آمادہ کیا؟ لونڈی نے کہا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شیطانی وسوسے والے عذر کو قبول فرماتے ہوئے کہا، جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔
دردمندی کا وصف۔ خلافت عثمانی کا زمانہ جہاں مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھا، وہاں پر باعث آزمائش بھی تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر فسادی بلوائیوں نے 35 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کو بہت سخت رنجش ہوئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف روانہ ہوئی۔ اشتر نخعی نے ان کے غلام کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ چونکہ حالات بگڑے ہوئے تھے اور اشتر نخعی کے مقابلے میں مزید پیش قدمی ممکن نہیں تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کے پیش نظر واپسی کا فیصلہ فرمایا اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 50 ہجری رمضان المبارک میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ 65 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وصیت: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی ہی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترکے میں 1 لاکھ دراہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے میں شش و پنج کا شکار ہونے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت کو پورا کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ ہمیں ازواج مطہرات کی سیرت پر ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔